بلقیس ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی اسلام قبول کرنے کے لیے، آپ کی طرف آ رہی ہے کہ دیکھتی ہوں جا کر کہ وہ کون ہے اور کیسی نشانیاں ان کے پاس۔ وہ حضرت سلیمان کی طرف روانہ ہوئی، جب وہ آپ کے دربار کے پاس پہنچنے لگی نا، اور اس کا جو دربار تھا، اس کا جو تاج محل جس کو اس نے بنایا ہوا تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے 6 ماہ کی مسافت پر تھا، 6 ماہ کی دوری پر تھا، 6 مہینے لگتے تھے وہاں پر جانے کے لیے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اس کو 7 محلات کے اندر بند کر کے آئی تھی۔ ایک محل میں اس نے اپنے تخت کو رکھا، اس کے اوپر دوسرا محل ہے، اس کو بھی تالا لگایا، محل کے اندر محل بنے ہوئے تھے، 7 محلات کے اندر اس تخت کو رکھا اور ان 7 کو تالے لگائے، اور 6 ماہ کی مسافت دور پڑا ہوا ہے۔ عقل تو نہیں مانتی کیسے آ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کون ہے جو میرے پاس لے کر آئے گا، اور جلدی چاہیے تخت بلقیس۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن، ایک خبیث جنوں کا بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ کہنے لگا حضرت میں لے کر آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر لگائے گا؟ کہتا ہے حضرت یہاں تک کہ آپ کی مجلس کا اختتام ہوگا، آپ کی یہ جو مجلس لگی ہوئی ہے نا آپ کے مصاحبین کے ساتھ، یہ مجلس ختم ہوگی، تخت آپ کے پاس موجود ہوگا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں، اس سے پہلے کون لے کر آئے گا؟ کمال کی بات ہے یار، اتنی جلدی تو لے کر آ رہا ہے، صرف مجلس برخاست ہونے تک مہلت مانگ رہا ہے، اور لانا کہاں سے ہے؟ 6 ماہ کی مسافت دور، اور تخت کی کتنا ہے؟ کوئی 5 کلو 10 کلو کا ہے۔ آپ کتابیں اٹھائیں، 80 گز لمبا 40 گز چوڑا تخت ہے، اس کو اٹھا کر لانا ہے۔ تو آپ فرماتے کون اس سے پہلے لے کر آئے گا؟ یہ مدت ہمیں درکار نہیں، اس سے جلدی چاہیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر اس نے کہا عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور وہ آپ کا امتی اور رب کا ولی تھا، کوئی نبی نہیں تھا، نام آصف بن برخیہ ہے۔ کہا حضور میں لے کر آؤں گا۔ فرمایا کب؟ جلدی چاہیے۔ کہتا حضرت آپ آنکھ جھپکیں، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا۔ کہا حضور ابھی آپ آنکھ جھپکیں گے؟ نہیں، آنکھ جھپکتے ساتھ ہی آپ کے قدموں میں ہوگا، 1 لمحہ لگے گا۔ فرمایا لے کر آؤ۔ تو پھر کیا ہوا؟ کیا صرف اس نے بات ہی کی تھی؟ نانا، قرآن کہتا ہے کہ ابھی آپ نے آنکھ جھپکی تھی، وہی تخت جو کہ 6 ماہ کی مسافت پر پڑا ہے، 7 محلات میں قید کیا ہوا ہے، 80 ہاتھ لمبا 40 ہاتھ چوڑا ہے، صرف 1 آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کے قدموں میں پڑا ہوا تھا۔ تو آگے سے اس نے کیا کہا؟ قال ھذا من فضل ربی، کہتا جی میرا کمال نہیں، یہ میرے رب کا کمال ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو کرامت کا ثبوت تو قرآن سے ہے۔ عقل اس بات کو مانتی ہے؟ عقل تو تسلیم نہیں کرتی نا، عقل کہتی یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ 6 مہینے دور مسافت، 6 ماہ کی، ہوائی جہاز تو تھا نہیں، اڑ کر جاتے لے آتے، لیکن اڑ کر بھی جاتے تو اتنی جلدی کیسے لاتے؟ تو یہ ہے کرامت، آصف بن برخیہ کی کرامت۔ اور میں نے کہا دنیا والوں تم آج اولیاء کی شان کا انکار کرتے ہو، اور حضور غوث اعظم کی کرامات جب ہم بیان کرتے ہیں تم ہمارے کلپ چلا چلا کر ہمارے علماء کا مذاق اڑاتے ہو۔ آؤ پھر قرآن کا بھی مذاق اڑاؤ۔ تم یہ بات کر رہے ہو تو یہاں پر آصف بن برخیہ کی کرامت دیکھو، جو کوئی نبی نہیں ہے بلکہ ایک نبی کے غلام ہیں، ایک اللہ کے ولی ہیں۔ مالک کائنات نے ان کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کے قدموں میں لے آتے ہیں۔ اور میں نے کہا مجھے روکو نہ، مجھے کہنا پڑے گا حضرت سلیمان کے امتی کی شان کا عالم یہ ہے، تو امام الانبیاء کے غلاموں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، اور یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے غلاموں کی یہ شان ہے۔ وہ سلیمان جو معراج کی رات میرے نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، امام الانبیاء کو مالک کائنات نے وہ مقام عطا کیا کہ کل قیامت کے دن
جب ہر نبی یہ کہے گا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، تو اس وقت حضرت سلیمان بھی یہی کہیں گے کسی اور کے پاس چلے جاؤ، لیکن محبوب کے پاس جائیں گے نا تو حضور یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، حضور فرمائیں گے انا لا، آ جاؤ، آج تمہاری مدد کرنے کے لیے میں موجود ہوں۔ تو پھر حضور کے غلاموں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو مالک کائنات نے اولیاء اللہ کو وہ کرامات عطا کی ہوئی ہیں، وہ شانیں عطا کی ہوئی ہیں، اور ان کی ساری شانیں، ان کے سارے مقامات، ان کی ساری بلندیاں صرف محبوب کے نالین کے صدقے سے ہیں۔